السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء، علماء کرام، دانشوران قوم، ابھی آپ کے سامنے حید مولانا فلک صاحب کی بہت ہی اچھی تقریر ہوئی ہے، مجھے بھی اس سے فائدہ پہنچا۔ ایسی تقریر کی ضرورت ہے، ایسی بیان کی ضرورت ہے۔ میں اسی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا، بڑے اختصار کے ساتھ، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ بہر کیف ایک بات میں بڑے دل سے عرض کرتا ہوں کہ آج دینی باتوں سے جو ہم سبوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ماننے کے جذبے سے صحیح ہوگی، ماننے کے جذبے سے ہم دین کی بات کو سنیں گے، عمل کے جذبے سے تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ آج مزاج بگڑ گیا ہے، جلسوں میں، اللہ والوں کی مجلسوں میں بس رسماً آ جاتے ہیں، اس فکر کو لے کے نہیں آتے، نیت صحیح کر کے نہیں بیٹھتے۔ حضرت والا اس پر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہم جلسے میں، اجتماع میں، اللہ والوں کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کریں تو گھر سے نیت صحیح کر کے چلیں، جبھی فائدہ ہوگا۔ نیت کو بڑا دخل ہے۔ تو بہرکیف آپ حضرات کو جو پیغام ملا ہے، ابھی اس پیغام پر خدا را عمل کیجیے۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی معیت اختیار کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں آئے گا، نکاح کے موقع پر جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں، سب میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے کہ ہم نے تم میں سے تمہارا جوڑا جو پیدا کیا ہے، اس سے سکون کیسے ملے گا جب تک تقویٰ تمہارے اندر نہیں۔ قول و قول سدیدہ پر عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک تم کو خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کا ڈر آ جائے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، وہ کہیں بھی رہے گا، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں گناہوں سے بچے گا۔ زوجین کے اندر خوف خدا ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کو محقوق ادا کریں گے۔ سب کو اس کا ڈر ہوگا کہ ہماری طرف سے اگر زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے جواب دینا، تو کون کسی کو تکلیف دے۔ آج کونوا مع الصادقین پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بے رحمی کے شکار ہو رہے ہیں۔ دل کہاں بنے گا؟ دل کیسے بنے گا؟ دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دل تو گناہ کر کے، گندگی بھر کے دل کو تو سخت کر لیا ہے۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اچھی باتیں بھی اب برداشت نہیں کرتے ہیں، دل کی سختی کی وجہ سے۔ جب کونوا مع الصادقین پر عمل ہوگا تو آگ پر پانی جو پڑتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح انسان ہو جائے گا کہ جہاں پہنچے گا اس کی وجہ سے کوئی فساد نہیں ابھرے گا، اس کے آتے ہی فساد ختم ہو جائے گا۔
حضرت مولانا روم نے ان صادقین پر عمل کیا، بہت بڑے عالم تھے، قال تو تھا ان کا لیکن حال نہیں تھا۔ اپنے اندر اس حال کی جو ہماری بات ہوتی ہے وہ دل کی بات ہو تب اثر کرے، دل پر جو ہے دل کی بات ہوتی ہے تو بات اثر کرتی ہے۔ تو آج قال ہے ہم لوگوں کا، حال نہیں، دل کی آواز ہو تب تو اثر ہو۔ تو دل کو دل بنانے کے لیے، دل کے اندر سے سختی دور کرنے کے لیے کہاں گئے؟ حضرت تبریزی، شمس تبریزی کی خدمت میں گئے، اور جب ان کو فائدہ پہنچا اور اب حال پیدا ہوا، اللہ کی معرفت ملی، تو کیسی مقبولیت ان کو ملی جب ان کی خدمت میں رہ کے اپنے کو مٹایا، انا کو فنا کیا۔ کہاں اتنے بڑے عالم شاہ کے نواسے اور اپنے شیخ کی جوتیاں صحیح کر رہے ہیں، ان کے بستر کو لیے ہوئے گلی گلی پھر رہے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دل کو دل بنانے کے لیے جی۔ پھر دل ایسا بنا، ایسا فائدہ پہنچا ان کو کہ پورے عالم کو روشن کر دیا، اور پھر ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ آج ہم لوگ اپنے کو مٹانا نہیں جانتے ہیں، انا کی وجہ سے فنا ہو رہے ہیں، ہم بڑے ہیں جی۔ اور یہی تو ہے کہ ہماری بات مانی جائے۔ معاشرے میں فساد بگاڑ روحانی بیماریوں کی وجہ سے۔ مولانا روم کا دل بن گیا تھا، کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے تو سوچ بدل جاتی ہے، ان سے کوئی فساد نہیں، جہاں وہ پہنچتے ہیں رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ بڑا بڑا فساد جو ہے ان کی وجہ سے دبا رہتا ہے، پنپ نہیں پاتا ہے۔ جب دل صحیح ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ محبت ہی کو پھیلاتے ہیں، دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ معروف عمل کرتے ہیں، منکرات سے بچاتے ہیں، خود بچتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دو شخص لڑ رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا، ایک گالی دو گے 10 گالی دیں گے۔ حضرت جا رہے تھے راستے میں، دوڑے ہوئے آئے کہ اگر اس کو نہیں بچایا جائے تو ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اسی سے تو مقدمہ بازی ہوتی ہے، مرڈر ہوتا ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، خاندان الجھ جاتے ہیں۔ دوڑے ہوئے آئے، حضرت نے کہا کہ اے لوگو تم مجھے 100 گالی دو، میں ایک بھی گالی نہیں دوں گا۔ یہاں کہ اگر تم پتھر چلاؤ گے تو ہم ریوالور چلائیں گے جی، لاٹھی کا جواب پتھر سے دیں گے۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں میں بحث ہو رہی تھی کہ تم ایک گالی دو گے، ہم 10 گالی دیں گے، تم پتھر چلاؤ گے، ہم گولی چلائیں گے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ تم مجھے 100 گالی دو، میں ایک بھی گالی نہیں دوں گا۔ دونوں آدمی قدموں میں گر گئے اور صلح ہو گئی، گلے گلے مل گئے، حضرت کے قدموں کو بوسہ دینے لگے۔ ابھی آپ اگر نہیں آتے تو نہ جانے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب دل بنتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے، جہاں وہ رہتے ہیں فائدہ مند، خیر الناس من یفع الناس کے مصداق بنے رہتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، ان کے گھر میں چوہا جو ہے اتنا آ گیا کہ پریشان تھے۔ اس کے ایک دوست آئے، ان کی پریشانی کو دیکھ کے کہا کہ دوست میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں۔ وہ سمجھتے تھے اس علاج کو، لیکن جب دل بن جاتا ہے، اللہ والوں کی سوچ ملتی ہے تو دوسری کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہاں دوسری کی تکلیف کو لے لیں گے، اپنی تکلیف یا اپنی طرف سے کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے، اس بات کا خیال رکھیں گے۔ وہ کھاٹی مومن ہوتے ہیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہ اس کی زبان کے شر سے، اس کے ہاتھ کے، اس کا پڑوسی محفوظ ہے۔ تو دوسرے کو کیسے تکلیف، جو دن رات اس سے سابقہ معاملات رہیں گے، جب اس کو تکلیف نہ پہنچے دوسروں کو کیسے تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ دوست یہ ترکیب میں بتاتا ہوں کہ آپ چوہا آپ کے گھر بہت زیادہ ہے، بہت پریشان ہے، بلی پال لیجیے تاکہ یہ چوہا پڑوسیوں کے گھر میں چلا جائے۔ کہا کہ دوست میں اس کو جانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری مصیبت دوسرے کے گھر میں جائے۔ میں اس کو برداشت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری مصیبت دوسرے گھر میں۔ آج کیا ہے، دل کے بگاڑ کی وجہ سے آج جو ہے اپنے بھائی اگر مصیبت میں رہتے ہیں خوشی ہوتی ہے، اگر ان کو ترقی دیکھتے ہیں تو ان کی ٹانگ کھینچنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور مقدمہ بازی نفرت تو ایسے پھیلتی ہے۔ اس لیے کونوا مع الصادقین پر عمل کی ضرورت ہے۔ اسی کونوا مع الصادقین پر دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور کہاں سے اسلام معاشرہ کا کام شروع کیا ہے، جہاں گوبر تک کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ اے لوگو 3 دن تو میرے صحبت میں رہو،
दिन रात रहो, मेरी रात को देखो, मेरे दिन को देखो, तब तुमको तुम्हारा यकीन बनेगा। जाहिल से जाहिल जो अनपढ़ थे, हजरत की सोहबत में गए, आफताब महताब बन के चमके। मियाँ जी मेहराब क्या थे जी, अंगूठा छाप थे, लेकिन बड़े बड़े उलमा उनकी कदर करने लगे। उनमा सादकीन उनका अमल हुआ, अल्लाह ने ऐसा नवाजा। मियाँ जी मेहराब और भी जो बहुत से हजरात थे जी। ये मदारिस की क्यों नहीं फिक्र है? आज अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देने के लिए पैसे जेब में है और थोड़ी फीस है मदरसे की, वो भी नहीं देते हैं। आज जब अल्लाह की अजमत दिलों में नहीं तो अल्लाह के कलाम की कैसे अजमत हो? कुनू मा सादिक़ीन पर खानक़ाही ये निज़ाम है कि अल्लाह की अजमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये सब दिलों में पैवस्त कराया जाता है, सुन्नत का आशिक बनाया जाता है, अल्लाह के इश्क में फनक करवाया जाता है। फिर वो जहाँ जाते हैं फ़ायदा बख्श इंसान बन के रहते हैं, उनसे फ़ायदा ही पहुँच जाता है। जिस रुख पे जाते हैं रुख के हवाओं को मोड़ देते हैं, मोहब्बत की फ़िज़ा बन जाती है। तो बात तो बहुत कहने की है, लेकिन अब वक्त भी हो गया, 1.5 से ज़्यादा जा रहा है कांटा। तो पहले कैफ इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं और बातें अर्ज़ करूँगा। बस यही है कि द्वारा की ये तालीम थी और आपके बयान का मकसद ही होता था कि जो कुछ करो अल्लाह की रज़ा के खातिर करो, सुन्नत के मुताबिक इखलास के साथ। मैं इन हाफिज़ जो अल्लाह ताला ने इनको एक अजीम दौलत से नवाजा है, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। बड़ा खुशबख्त है जिसको मिली है दीन की दौलत, बड़ा खुशबख्त जिसको मिली। हज़रत वाला किस अंदाज में फरमा रहे हैं कि बड़ा खुशबख्त है जिसको मिली है दीन की दौलत। वो मुस्तगनी है लेके क्या करेगा, ताज सुल्तान, दुनिया कदमों पे गिरती है। जो अल्लाह वाला बन जाता है, जो इखलास के साथ इल्म को हासिल करता है अमल की नीयत से, कोई बाअमल हाफिज आलिम बता दीजिए परेशान हाल है, ठेला चलाता है, और अल्लाह ऐसी इज्जतों से नवाजते और इल्म पर अमल हुआ, इस दस्तार की लाज रख ली, अपने दस्तार को किसी अल्लाह वालों के दस्तार में मोहब्बत में मिला दिया, उनके कदमों में पड़ गए, तो अल्लाह ताला ऐसी इज्जत और रफ़त से नवाजते हैं जिसको हम आप सोच नहीं सकते। आलिम रब्बानी की ज़रूरत है, इस्लाह तो आलिम रब्बानी ही से होती है। ये मदारिस से ना हो तो कैसे आलिम बनेंगे, कैसे हाफिज बनेंगे? आज की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। तो कौन मत, जब अल्लाह की अज़मत दिलों में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आशिक बनेंगे, तो कुरान की अज़मत होगी दिलों में, मदरसे की भी अज़मत होगी दिलों में, और दीन की राह में जो है खर्च करना भी आसान होगा। कुनू मसादिक़ीन में अमल होगा तो सलाहियत होगी इंजीनियर बनाने की, डॉक्टर बनाने की, लेकिन पहली फर्ज में हाफिज बनाने की कुछ ही चाहेगा। ये तमन्ना होगी कि हमारा बच्चा हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए, दीन का दाई बने। जब खौफ खुदा में अल्लाह की अज़मत होगी, जब दिल बन जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दिल को दिल बनाने की फिक्र करें हम सब। और दिल कैसे बनता है? कुरान पाक की तिलावत से, ज़िक्रुल्लाह के एहतमाम से। सारे फितने का इलाज है। तो शेख फरमाते हैं कि ज़िक्रुल्लाह, जितना ज़िक्र का एहतमाम करेंगे उतनी ही क़ल्ब में रोशनी आएगी और क़ल्ब की गंदगी आने के लिए। इसलिए जगह ब जगह हमारी ज़िक्र मजलिसें हो रही हैं। फ़िक्र यही है कि आज जो लोग परेशान, उनके हालात कैसे बदलेंगे। गुनाहों से जो पेशाब ख़राब हो गई है, दिल की सख्ती से जो नफरत रही है, जब दिल में नरमी आएगी, ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम करेंगे तो मोहब्बत की फैलती है। जहाँ जिक्र होता है उस धरती पर आसमान भी रश्क करता है। जब मैं खानकाह रायपुर पहुँचा, एक शेर जो है मोटे हरूफ में हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब का लिखा हुआ था, पढ़ के मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि देखिए अल्लाह के जिक्र में क्या असर है। रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असर, जिसमें 2-4 घड़ी जिक्र खुदा हो जाए। जहाँ जिस घर में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र हो, कुरान पाक की तिलावत हो, अल्लाह वालों की सोहबत का एहतमाम हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, तलबा मोहब्बत की निगाह से बरकत नहीं आएगी। आज इन सब चीज़ों की फुक़दान की वजह से बरकतें भी ख़त्म हो गई। बहर कैफ दोस्तों अजीज़ों, इन इदारे की कदर कीजिए, इन उलमाओं की कदर कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। कौम के मोहसिन हैं,
1958 میں جب انگریزوں نے علماء کو ختم کر دیا تو کیا اس ملک کا حال ہو گیا؟ شیخ الہند فرماتے ہیں جو آج جہاں مدارس کے جال پھیلے ہوئے ہیں وہاں کا یہ حال تھا مظفر نگر کا کہ جنازہ کی نماز پڑھانے والے نہیں تھے، بہت سے جنازہ کو بغیر جنازے کی نماز پڑھے دفن کر یہ فیض ہے مدارس کا، مکاتب کا، یہ محسن ہے قوم کی، تھوڑی تنخواہوں پر کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات جو ہے بچوں کی میں تربیت کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں۔ حافظ بنانا آسان کام ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، اور وہ کھڑبوں پر خرچ کریں۔ یہ جھوپڑی میں رہنے والے، چھپڑوں میں رہنے والے، بوریوں بیٹھنے والے اس خدمت کو یاد رکھیے کہ یہ قرآن جب تک اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور قرآن کی تعلیمات ہوتی رہے گی، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو یہاں سے نہیں اجاڑ سکتی، نہ اس کا کوئی حرف بدل سکتا ہے۔ حضرت والا ہمارے بہت بڑا کانفرنس بڑے جلسے میں تشریف لے گئے، جس میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر آئے ہوئے تھے۔ آخر میں حضرت والا کا بیان ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کہ ہم نے قرآن کو اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے، جو بھی اس کی حفاظت کریں گے، جو بھی اس کی تعلیمات پر چلیں گے، اللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کی عبادت اللہ کیسے ہے؟ علم نہیں ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا، مسائل نماز نہیں ہوں گے، مسائل نماز ہم کو معلوم نہیں ہوں گے تو نماز کے ذریعے سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ نماز پڑھتے رہیں گے اور وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، یہ سب معلوم نہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک بڑا سائنٹسٹ بے وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، اپنے باس سے کہا کہ آپ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، کہا تم نہیں کرتے ہو؟ کہا ایک وضو کر کے ہم آتے ہیں گھر سے، اسی وضو سب نماز پڑھتے ہیں، تو ریا خالی نہیں ہوتی کہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اسی نماز ایک وضو کر لیا۔ اب بتائیے، مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اتنا علم تو فرض ہے سب کے لیے، اس کی نماز صحیح ہو، اس کے قرآن اس تلاوت اس کی صحیح ہو، اس کا روزہ صحیح ہو۔ بہرکیف اب میں آپ کا وقت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ماشاءاللہ اللہ نے جو ہے اس بچے کو نوازا ہے، بڑے مبارکباد ہیں ان کے والدین، جب اس دن تاج سر پر رکھا جائے گا تو لوگ دیکھیں گے تماشا جی، اور پھر اللہ کے یہاں کیا مقام حافظ کا ہوگا وہاں اندازہ ہوگا جی۔ آج اس کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ایسی سی عزت سے نوازتے ہیں جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو علم پر عمل کرتا ہے کہیں بھی رہے گا، دنیا کسی کونے میں، جنگل میں رہے اور پہاڑوں کے ایریے میں ہو، اللہ بھوکا نہیں مارے گا جی، وہاں بھی اللہ رزق دیں گے۔ بڑے بڑے ڈگریاں والے پریشان حال ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی باعمل عالم بتا دے کوئی حافظ باعمل کسی نے زہر کھا لیا، پھانسی لگا لیا۔ تو بہرکیف ہم چاہتے ہیں کہ چین سکون کی زندگی محبت پھیلے، تو جن کو جن سے مناسبت ہے ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیجیے، ان سے کچھ نسخہ لیجیے، اس پر عمل کیجیے۔ ہر چیز کی صفائی کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کی ابھی سے قدر کیجیے اور عزم کیجیے کہ انشاءاللہ اب غفلت نہیں ہوگی۔ اس رمضان کی میں غفلت برتنے کی ویسے تباہی آ رہی ہے، روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں، بڑی بڑی آبادی میں 10% بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے آج؟ بے شکوہ زہد کا فقدان ہے، تو کیسے ہم پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ اعمالکم واموالکم، اللہ کا گھر آباد رہے گا، ہمارے گھر کو کوئی اجاڑ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ گھر اجڑ جائے گا پھر ہمارے گھر کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو نے کہا نا کہ ان بزرگ نے کہا مدرسہ اونچا رہے گا تم اونچے رہو۔ آج میسے کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے؟ مخالفت کر رہے ہیں، اس محبت کی نگاہ سے دیکھیں، دام دل میں سخنے اپنا تعاون رکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے۔ جب قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے بہتر ہیں تو تعاون کرنے والے بھی محروم نہیں رہیں گے، وہ بھی بہت قسمت کے دھنی رہیں گے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان سے باتوں پر ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شعر پر میں اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں،
تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے، یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، پوری اقوام کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ملک میں امن و امان عطا فرما، اور تمام دینی مدارس مکاتب اور دینی خدام کی حفاظ فرما، اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، جس بچے نے جس طالب علم نے آپ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے مولا کریم اس کے سینے میں مرتے دم تک محفوظ فرما، اس قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، دین کا داعی بنا، عالم ربانی بنا، اس قرآن پاک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس مبارک مہینے میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد رکھیں، اے اللہ ہم سب کو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق ابھی سے عطا فرما، مولا کریم کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اور جنت کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہنم سے پناہ چاہنے کی توفیق عطا فرما، جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما، مولا کریم ہم سب پر رحم فرما، اس مجلس میں جتنے بھی حضرات ہیں سب کے دلی مراد کو پورا فرما، آپس میں اتحاد اتفاق میل محبت کے ساتھ سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما، محبت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کے دل کو دل بنا دے، دل میں اپنی محبت اپنا خوف نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، جو کچھ کریں آپ کی رضا کے خط کریں، سنت کے مطابق کریں، مولا کریم اس ادارے کو ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما اور سب کے ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما، مولا کریم بانین، ملازمین، مدرسین، معاونین سب کے اندر صدق و اخلاص عطا فرما، نفس کے شر سے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے ناراض والے اعمال سے حفاظت فرما، مولا کریم جو بھی نعمتیں مانگنے سے رہ گئے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، جو ہم میں سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے اعزاء گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور جب بھی ہم میں سے جس کا وقت آئے تو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، صالحین ابرار کی صحبت نصیب فرما، یقین کامل عطا فرما، عاجزی تواضع انکساری عطا فرما، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے خیر میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔